اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ کل پچھلے رکوع میں پوری ایک رکوع میں اللہ تعالیٰ قارون کے بارے میں بتلا رہے تھے۔ ہم نے قارون کو کتنا خزانہ دیا تھا، اور اتنا خزانہ دیا تھا کہ اس کی چابی ایک مضبوط جماعت اور قوت طاقتور جماعت اس کو اٹھاتی تھی، اس کے باوجود بھی چابی نہیں اٹھتا تھا، اس کو خزانہ دیا تھا۔ پھر بھی قرآن نے کہا کہ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کافر لوگ قارون اتنا دولت مند تھا، پھر بھی ناکامیاب ہو گیا، کامیاب نہیں ہو سکا۔ اب سورہ قصص کا آخری رکوع ہے، اور سمجھیے کہ پورے سورت کا خلاصہ بتلا رہا ہے کہ تلک الدار الآخرۃ، آخرت میں انہی لوگوں کا حصہ ہوگا، آخرت میں انہی لوگوں کو گھر ملے گا، جنت ملے گا کہ نجعل للذین، اور ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو لا یریدون علوا فی الارض، جو زمین کے اندر اپنی بڑائی نہ چاہتا ہو۔ کیا مطلب؟ وہ زمین کے اندر وہ اپنا یہ نہ چاہتا ہو کہ لوگ ہماری تعریف کریں، ہم جو کام کر رہے ہیں لوگ کہیں واہ کیا پیسہ والا آدمی ہے، بہت اچھا کام کیا ہے، اس نیت سے ہم کام نہ کریں، اور اپنی زمین کے اوپر تکبر سے نہ چلیں، گھمنڈ اپنے اندر پیدا نہ کریں۔ اور گھمنڈ ہم نے کل بتلایا تھا کہ ہر چیز کا ہوتا ہے، نیکی کا بھی گھمنڈ ہوتا ہے، پیسے کا بھی ہوتا ہے، اپنے کپڑے کا بھی ہوتا ہے، چپل کا بھی سمجھے کو ہو جاتا ہے، کبھی اپنے گھر کا بھی ہو جاتا ہے، گاڑی کا بھی ہو جاتا ہے، ہر چیز کا تکبر ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر جس انسان کے اندر نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے آخرت میں حصہ رکھا ہے۔ آخرت میں ان کا کیا ہے؟ گھر ہم نے بنایا ہے، تیار کر رکھا ہے، ان کا حصہ ملے گا۔ اور ولا فسادہ، اور نہ وہ زمین میں فساد مچاتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تکبر تو نہیں رہتے ہیں ان کے پاس، لیکن ان کا ایک کام رہتا ہے کہ لوگوں کے اندر فساد مچانا، آگ لگانا۔ اتنا اچھا خاصا لوگ رہتا ہے، بیچ میں کہ پین لگا دیا، بھڑکا دیا، دونوں بھائی باپ میں لڑائی ہو گئی۔ تو یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں جس انسان کے اندر نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو بھی کہاں ڈالیں گے؟ جنت کے اندر ڈالیں گے، اور اس کا بھی حصہ ہم نے آخرت میں رکھا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ صرف تکبر اور فساد کا نہیں، اس کے ساتھ ساتھ نماز کا تو ہونا پابندی ضروری ہے۔ یہ نماز کے علاوہ کی شرائط بتلا رہے ہیں، یہ بھی ہونا چاہیے۔ اگر نماز کی پابندی ہم کر رہے ہیں، خوب نیک صالح انسان بن رہے ہیں لوگوں کے سامنے میں، لیکن دل کے اندر تکبر ہو، گھمنڈ ہو، نیکی کا دکھلاوا ہو کہ دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں، تم لوگ جاتے نہیں ہو نماز کے لیے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ نماز تو اپنی جگہ فرض ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تکبر بھی نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہم لوگوں کے درمیان زمین کی کسی کا فساد نہ مچائیں، کسی طرح کا کوئی خلاف کسی کی بات نہ کہیں۔ اور آگے فرمائے کہ والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت میں جو آخری انجام ہوگا، بہتر جو انجام ہوگا، اچھا جو انجام ہوگا، وہ پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ جو لوگ متقی ہیں، جو دنیا کے اندر اللہ سے ڈر کے رہے ہیں، نماز کی پابندی کی ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت میں اچھا انجام ہوگا، اس کو اچھی چیز ملے گی، اور اچھا جنت ملے گا، یعنی جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو شخص بھی ہمارے پاس ایک نیکی بھی لے کے آئے گا، اچھا کام کر کے آئے گا، نیک اعمال کر کے آئے گا، تو فلہ خیر منہا، ہم اس سے اچھا بہتر بدلہ دیں گے، یعنی اس کا ڈبل دیں گے، اس سے اچھا بدلہ ہم اس کو دیں گے، اگر ایک نیکی بھی لے کے آتا ہے تو کوئی شخص۔ اور اگر ومن جاء بالسیئۃ، اور اگر کوئی شخص برائی لے کے آتا ہے، گناہ کا کام لے کے آتا ہے ایک بھی، تو فلا یجزی الذین، تو ہم اس کو اس کا بدلہ وہی دیں گے، عامل السیئات، جو اس نے برے کام کیے ہیں، مگر یہ کہ اس کے علاوہ ہم کوئی چیز اس کو سزا نہیں دیں گے۔ اس کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ جو آپ بھی اس کی برائی لے کے جائیے گا اللہ کے پاس، یہاں سے جو بھی اس کی برائی لے کے جائیں گے، ہمارے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہوگا، تو جو ہم نے یہاں برا کام کیے ہیں اللہ تعالیٰ اسی کے بدلے میں اس کو ہم کو سزا دی جائے گی، اس کا ڈبل نہیں دیں گے، اسی کے مقدار میں اس کو سزا دی جائے گی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کیے تو کہا کہ ایک نیکی لے کے آئے گا
تو ایک کے بدلے میں ہم اس سے بہتر اور سب سے زیادہ بدلہ اس کو عطا کریں گے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اتنا احسان ہمارے اوپر کر رہے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مخاطب ہیں آخری اس میں کہ ان الذی فرض علیک القرآن، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ پر قرآن کی ذمہ داری دی ہے، یعنی قرآن آپ کے اوپر ہم نے نازل کیا ہے، تو لرآدک الی معاد، تو ان قریب ہم آپ کو اسی سرزمین پہ دوبارہ لوٹائیں گے جس سے آپ کو محبت ہو۔ اب یہاں پہ تھوڑا سمجھیے گا کہ اس آیت کے نازل ہونے کا مقصد کیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے غار ثور میں جو چھپے ہوئے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں جو ہے مدینہ سے ہجرت کر کے جو ہے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے، تو بیچ میں ایک راستہ تھا جہاں ایک بارڈر ہوتا ہے نا کہ یہ راستہ گیا ہے مکہ کی طرف، آگے گیا ہے مدینہ کی طرف، تو جہاں سے مکہ کا راستہ کٹتا تھا وہیں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوم کے دیکھے مکہ کی طرف۔ اب ظاہر سی بات ہے جو انسان جہاں پیدا ہوتا ہے جب وہاں سے جانے لگتا ہے تو دل میں تکلیف ہوتی ہے، یہ ہمارا باپ دادا کا گھر ہے، یہاں جو ہم اتنے سال سے رہے ہیں، اب یہاں سے ہماری جدائی ہو رہی ہے، رخصت ہو رہی ہے، یعنی رخصتی ہو رہی ہے اور ہم جا رہے ہیں مدینے کی طرف۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت مغموم ہو گیا تھا، چہرہ لٹک گیا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ بہت تکلیف ہوئی اللہ کے نبی کو۔ تو فوراً اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل کی، اور وہ جگہ جو ہے جحفہ نام کر کے جو جگہ کا نام ہے جہاں پہ یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی، وہیں پہ اللہ کے نبی پر قرآن جو ہے نازل ہوئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے اوپر قرآن کی ذمہ داری دی، یعنی ہم نے قرآن نازل کیا ہے آپ کے اوپر، تو لرآدک الی معاد، اب گھبرائیے نہیں، انشاءاللہ آپ دوبارہ اسی سرزمین پہ آئیں گے فتح ہو کے، یعنی کہ جیت کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکہ کے لوگ جو ہے اللہ کے نبی کو زبردستی نکالے، کفار و مشرکین جو ہے نکال دیے تھے، تو جس کی وجہ سے اللہ کے نبی کو تکلیف بھی ہوئی تھی۔ اور ٹھیک 8 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو دوبارہ مکے کے اندر لائے، وہ بھی شکست فتح ہو کے آئے تھے۔ اور آگے فرمائے کہ قر ربی اعلم من جاء بالہدی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے بتلا دیجئے کہ اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو بخوبی معلوم ہے کون شخص جو ہے ہدایت پر ہے، کون شخص کیا ہے ہدایت پر ہے، کون شخص اچھا ہے، کون شخص جس کے اعمال قبول ہو رہے ہیں، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ہم دنیا کے اندر کسی کی جو ہے فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ فلاں شخص اچھا فلاں خراب ہے، فلاں اچھا ہے فلاں خراب ہے، نہیں، کہ اللہ جانتا ہے کون شخص سیدھا راستے پر ہے۔ اور آگے فرمائیں کہ ومن هو فی ضلال مبین، اور اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے کہ کون شخص جو ہے اس دنیا کے اندر گمراہی کی طرف، کھلی گمراہی میں، یہ سب کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم ہے۔ اور آگے فرمائیں کہ وما كنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ذرا برابر بھی امید نہیں تھا کہ ہم آپ کے اوپر قرآن پاک کی جو ہے آیت نازل کریں گے۔ ظاہر سی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا کہ ہمارے اوپر قرآن پاک کی آیت نازل ہوگی، تو ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے ایک جو احسان جتلا رہا ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر، یعنی آپ کو کچھ بھی معلوم بھی نہیں تھا کہ ہم آپ کے اوپر قرآن نازل کرنے والے ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا، آپ کے اوپر قرآن نازل کیا، قرآن کی آیتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اور یہ کس لیے ہوا کہ اللہ رحمتا من ربک، مگر یہ کہ آپ کے رب نے آپ کے اوپر رحمت کیا ہے، آپ کے اوپر احسان کیا ہے، اور تو لہٰذا آپ کیا کیجئے گا کہ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، آپ کبھی بھی اس دنیا کے اندر کافر لوگوں کی کہیں مدد مت کیجیے گا۔ جو کافر لوگ ہیں، ہمیں بھی اسے سبق ملتا ہے، جو کافر لوگ ہیں جن کو ہم لوگ دوست بنائے رہتے ہیں، تو ہمیں ان کی مدد نہیں کرنا، قرآن نے منع کیا۔ ہاں، مدد اس وقت کرنا جو ایک اخلاق کے طریقے پہ ہوتا ہے، ہلکا سا کچھ مدد کر دی ہے، لیکن قرآن نے اس کو دوسری جگہ پہ کہا ہے کہ اے ایمان والو تم اپنے راز کی بات جو غیر جو کافر لوگ ہیں ان سے مت کہا کرو۔ ہاں، تو کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں، راز کی باتیں ہمارے گھر کے اندر یا کچھ مسجد کی یا اسلام کے تعلق سے، جو ہمیں اس کو نہیں بتلانا چاہیے، اور نہ ہمیں ان کو اپنا دوست بنانا ہے، اتنا ہی بنانا جس سے کام چل جائے۔ اس لیے کہ کافر کبھی بھی جو مسلمانوں کا نہیں ہوتا، کتنا ہی آپ کا جگری دوست کیوں نہ ہو۔ اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہمارے محلے میں جو ہے، ہمارے علاقے میں، شہر کے اندر ہم رہتے ہیں، ایک ہمارا جو ہے اسی علاقے میں رہتا تھا، محلے کے اندر اچھا خاصا نوجوان تھا، اس کی ایک نوجوان لڑکے سے جو ہے، ہندو لڑکے سے دوستی تھی، 4-5 نوجوان سے۔ اب ہوتا آپس میں کبھی دشمنی ہو جاتی ہے، تو وہ لوگ آپس میں وہ تاش کھیلتا تھا، مغرب بعد کھیلنے کے لیے گیا ایک دن،
اب ہوا یہ کہ جو مسلمان جو تھا، جو ہمارے محلے کا تھا، یہ جو ہے اس دن جو 40,000 روپیہ جیت لیا تاش میں، جو ہوتا ہے سٹا جو لگاتا ہے، جوا جس کو کہتے ہیں۔ اب ان لوگوں کو جو دل میں حسد ہو گیا، جبکہ اس کا جگری دوست تھا جس نے اس کو مارا ہے، وہ بالکل جگری دوست تھا، بالکل ایک دم کلوز فرینڈ جس کو کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا وہ لنگوٹیا یار، اس طرح کا تھا۔ لیکن اس کے دل میں حسد آ گیا، اس نے کیا کیا، جو ہے گلے کے اندر رسی سے جو اس کو دبا دیا، اور رات کے 2 بجے، رات میں ٹھنڈی کا موسم تھا، چپکے سے اٹھا کے اسے گھر میں لا کے رکھ دیا تھا۔ جب صبح جب ہوئی تو معلوم چلا کہ اس طرح کا حادثہ ہوا، تو دیکھا کہ رسی کے نشان اس پہ گلے پہ تھے، ہم خود دیکھنے گئے تھے تو پورا رسی کا نشان لگا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کے جو واقعات تھے، اس کے دوست وغیرہ بتا رہے تھے کہ جو ہے وہ کل جوا کھیل رہا تھا، تو اس کے جو دوست تھا تو آپس میں جھگڑا ہوا، اس کو پتہ نہیں کیا ہوا، نہیں ہوا، ہم کو لگتا ہے وہی مارا۔ تو کبھی بھی کافر جو ہے نہیں ہوگا آپ کا اپنا، دوست رہے گا، معاشرے میں رہے گا، آپ کے ساتھ جو ہنس بیٹھے گا، آپ سے کی شادی میں آئے گا، لیکن کبھی بھی وہ آپ کا اپنا نہیں ہو سکتا ہے، قرآن کہہ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی اپنی راز کی باتیں کافر سے نہیں کرنا ہے۔ ہاں بھائی آپ ہیں آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں، دل سے آپ کی عزت کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کافروں کی کہیں مدد مت کیجیے گا۔ آگے فرمائے کہ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ، اور جو آیتیں ہم آپ کے اوپر نازل کر رہے ہیں، تو بعد اذا اذ انزلت الیک، تو ہو سکتا ہو اس آیت پر عمل کرنے سے کافی لوگ آپ کو روکیں گے۔ کیا کریں گے؟ روکیں گے۔ اس لیے کہ اگر آپ کا دوست ہوگا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوست جو مسلمان کا، جو نوجوان کا جو دوست ہوتا ہے، اس کو روکتا ہے، یار کہاں جاؤ گے، نماز پڑھنے بیٹھو نا، کیا تم نیک کام کرو گے، بیٹھے رہو ہمارے ساتھ، چلو دیکھتے ہیں آرکیسٹرا، یہ آپ کو رکوائے گا۔ وہی اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کافی لوگوں سے دوستی رکھیے گا، ان کا مدد کیجیے گا، تو یہ آپ کو نیک کام سے روکے گا۔ آپ کو ایسا نہ ہو کہ آپ ان سے دوستی رکھیں اور معلوم چلا کہ آپ کو جو نیک کام سے روک دے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور آگے فرمائیں کہ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور آپ جو ہے اپنے رب کو پکاری اور لوگوں کو ایک اللہ کی جو ہے دعوت دیجیے۔ اور وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور کبھی بھی آپ جو ہے مشرکین میں سے مت ہوئیے گا، یعنی میرے علاوہ کسی اور کو کبھی زندگی میں مت پکاریے گا۔ یہ اللہ کے نبی سے جو باتیں ہو رہی ہے، ان کو نصیحت کر رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور آگے فرمائیں کہ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اس دنیا کے اندر کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی کو معبود مت بنائیے گا، صرف میری آپ عبادت کیجیے گا، میرے علاوہ آپ کسی کی بھی عبادت مت کیجیے گا۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے۔ کل شیء ہالک، اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، سب چیز کو اللہ تعالی ہلاک کر دیں گے، فنا کر دیں گے، ختم کر دیں گے، الا مگر یہ کہ وجہہ، ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی، ایک اللہ باقی رہے گا اس دنیا میں۔ لہ الحکم، اور اسی کی حکومت چلے گا، ابھی بھی ہے اور مرنے کے بعد بھی، قیامت میں بھی اسی کی حکومت رہے گی۔ اور وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور دنیا کی جتنے بھی انسان ہیں سب کو اللہ تعالی اپنے طرف بلا لیں گے، اور سب انسان جو ہے وہ اسی کی طرف لوٹ کے جائیں گے۔ تو اس سمجھیے کہ اتنے اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے جو ہے نصیحت کر رہے تھے۔ جیسے اگر ہمارا بیٹا گھر سے باہر جائے کہیں کمانے کے لیے یا پڑھنے کے لیے، تو نصیحت کرتے ہیں نا، بیٹا باہر زیادہ گھومنا نہیں ہے، گھر کے اندر رہنا، روم کے اندر رہنا، پڑھائی پہ دھیان دینا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ایک نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی، ہم نے آپ کے اوپر بہت ساری نعمتوں کا انعام کیا ہے، تو لہٰذا آپ کیا کیجیے گا، پہلا یہ کہ آپ کافی لوگوں کی مدد مت کیجیے گا، اور ایسا نہ ہو کہ اگر آپ ان کے دوست ہیں یا آپ کے وہ دوست ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ جو آیتیں ہم آپ کے اوپر نازل کر رہے ہیں، اس آیت پر عمل کرنے سے یہ آپ کو روک سکتے ہیں، لہٰذا ان کے شریک مت ہونا، ان سے جو ہے بچ کے رہنا ہے، ان کی عزت کرنا، وہ ٹھیک اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن بولتے ہیں کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے، ہمارا دین کیا ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ ان کو بھی اپنا کرنے دینا، اب ہمارا جو کام ہو اپنا کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔